کمال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شکریہ. یہ مشتاق صاحب. پریزیڈنٹ صاحب نے صدر مملکت نے یہاں پر تقریر کی اور اس تقریر کے دوران جو حالات پیدا ہوئے اٹ واز اے بیڈ سین. کسی پارٹی کے لیے نہیں, کسی صدر کے لیے نہیں, بلکہ اس ملک کے وقار کے لیے اٹ واز اے بیڈ سائن. ہم سب لوگوں کے ایک دوسرے سے اختلافات رہے ہیں, آج بھی ہوں گے, آئندہ بھی رہیں گے, لیکن کچھ چیزیں روایات اور صدر مملکت, صدر پاکستان کسی ایک پارٹی کا صدر نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا صدر ہے. صدر آئندہ بھی ہوں گے, آج یہ ہیں کل کوئی اور ہوگا. باہر جس طرح سے اس تمام جو بھی وہ سین تھا اس کے اوپر ایک جشن منایا گیا, اور مجھے افسوس ہے جو پی ٹی آئی کے ابھی موجودہ چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے جا کر میڈیا سے کہا کہ ہم نے آج صدر زرداری کو 21 توپوں کی سلامی دی ہے. دیٹ واز ویری انوانٹیڈ, میرا یہ خیال ہے سر. یہاں پر ہر کوئی خود کو پارسا بتا رہا ہے اور اپنے مخالف کو اس کو جتنا کانڈیم کر سکتا ہے, جتنا اس کو جتنی تذلیل کر سکتا ہے, وہ یہ کر کے یہاں سے اس ایوان سے جانا چاہتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ یہ فتح کر رہے ہیں, سب ساری چیزوں کو ایک دوسرے کو آپس میں فتح کیے چلے جا رہے ہیں, اور شاید اسی لیے ہمیں پاکستان کے لوگوں نے اس جگہ یہاں پر بھیجا ہے. میں بالکل وداؤٹ مینسنگ مائی ورڈ میں بات کروں گا ابھی اگلے پوائنٹ پہ, لیکن میں تھوڑی سی جو ہے وہ صدر صاحب کی اسپیچ کے جو کانٹینٹ تھا, ان کا جو ایشوز تھے ان کے, اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کروں, اور آئی ول کنفائن مائی سیلف ود ان دی باؤنڈریز آف کراچی, اور پھر اس کے بعد نیشنل لیول پہ. سر, کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے. پاکستان میں 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں پاکستان کی انسیپشن سے لے کر اب تک. دونوں سی پورٹس کراچی میں ہیں. وی آر دی گیٹ وے ٹو دی انٹائر پاکستان اینڈ ٹو دی سینٹرل ایشیا اینڈ ٹو افغانستان. تیسرا ہم نے گوادر بنایا ہے, فلی آپریشنل نہیں ہے. ہم اس شہر سے 68% ریونیو کلیکٹ کر کے جمع کر کے پورے پاکستان کو دیتے ہیں, اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہم سندھ کا 95% ریونیو ہم کماتے ہیں, اس شہر سے کماتے ہیں. لیکن آج میں اس لیے بھی بہت زیادہ اس والی بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب بھی ان سے گفتگو کی گئی ہے, ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ان سے ملاقات کی, ہم نے ان کو ہی کرنے والا پایا ہے. میں آج اپنی تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہ بتاتے ہوں. تو کراچی کے آج حالات یہ ہیں کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے ہاں معصوم بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا, اور اس کے 2 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ گر گیا, مر گیا. اور یہ ہر تیسرے دن کی خبر ہے 15 سالوں سے. اور یہ میں سر اعتراض کے کر رہا ہوں, یہ میں صدر پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں, یہ میں پارٹی کے چیئرمین سے گزارش کر رہا ہوں, چونکہ انہوں نے اسپیچ کی ہے, وہ سنتے ہیں, میں ان کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں. 15 سالوں سے سر کراچی جیسے شہر کو ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا, ایک قطرہ. اور جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا اس پانی کو بھی پانی مافیا, ٹینکر مافیا چوری کر کے وہی پانی کراچی والوں کو بیچتے ہیں. آج پورے سر
سندھ بھر میں ہمارے پاس 48,000 اسکولز ہیں. ان اسکولز میں 11,000 اسکولز ابھی رپورٹ پیش ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ گوسٹ اسکول ہیں. ہمارے ہاں 70 لاکھ بچے سندھ میں وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے. پورے ملک میں 2,62,00,000 بچے اسکول نہیں جا رہے. اگر آپ جاری رکھیں. میں کر لوں گا آپ سے بات, اس پہ بھی آتا ہوں, اس پہ بھی آتا ہوں, اس پہ بھی آتا ہوں. آپ بولیں. جی چیئر کو ایڈریس کریں پلیز. کہ جو ہے وہ بہت آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس. بہت سارے پوائنٹس میں نے لکھے تھے. آنریبل ممبر کو بولنے دیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس. جو ہے وہ جو کرنی چاہیے وہ کر لی جائے. اور میں بہت ہی صدقے نیت سے ان کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں, ایز اے کمپلین کے طور پر نہیں, جو کہ ان کے لیے بھی ان کی پارٹی کے لیے بھی اچھی بات ہوگی. مثال کے طور پر آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے یہاں کی خبر یہ کہ ہمارے یہاں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں. کراچی جو کہ ریونیو انجن ہے, وہاں پر ہر تیسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ کوئی معصوم 7 سال کا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا اور اپنی جان دے گیا. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں ملا. اور اب حالات یہ ہو گئے کہ جو پانی 60 ملین گیلن پانی کی لائن وہاں پر ڈالی جا رہی ہے K4 کے نام سے, وہ 260 ملین گیلن پانی مل بھی جائے گا تو وہ پانی ٹوٹل سندھ کی پانی کا تقریباً 3% پانی جو ہے بنے گا. یہ اور وہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب بنے گا. 300 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ سر ہو گیا ہے. اسی حوالے سے سر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر بات ہوتی ہے کراچی میں کوٹا سسٹم کی. ہمارے کولیگز نے بھی بات کی. سر یہ جب کراچی کی جو پالیٹکس ہے جس کا اکثر ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے, اور ابھی بھی بات کی گئی کہ ایک لسانی جماعت بنا دی گئی اور یا بن گئی اور اس کی ایک 40 سالوں کی ایک ہسٹری ہے. سر اس لسانی جماعت نے پاپولیرٹی کیسے حاصل کی؟ جب آپ کوٹا لگا کر جاب جو اپلیکیشنز ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہیں, اس میں جب آپ یہ لکھیں گے کہ کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل والے زحمت نہ کریں, اور جب آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن 75-75% پہ ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو کراچی کے ڈومیسائل پر, اور کسی اور ڈومیسائل پہ 55% پہ ایڈمیشن ہو, تو یہ وہ محرومیاں تھیں جس کو کسی نے آواز دی اور ایک ری ایکشنری پارٹی بن گئی, اور اس کی 4 ڈیکیڈز کی ایک ہسٹری ہے. آج سر جن وجوہات کی بنا پر ایم کیو ایم بنی تھی 40 سال پہلے, آج وہ وجوہات ملٹیپلائی کر گئی ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ ہیں. آج اس کوٹا سسٹم کا نظام یہ ہے کراچی میں کہ آج اس کوٹے پہ بھی 40% شہری کوٹا تھا, 60% دیہی کوٹا تھا. آج سر حشر یہ ہے کہ جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس 40% شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ 40% کوٹا بھی لے لیتے ہیں. میں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب سے کہوں گا کہ پلیز ہم میری بات کو مانے نہیں, لیکن میری بات سن کر اس پہ تحقیق ضرور کر لیں. اس پہ آج وہ ساری وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایم کیو ایم دوبارہ بن سکے. ساری وجہ ہر گلی میں مسائل ہیں. دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایجوکیشن کا نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے, سر 2,62,00,000 لوگ بچے جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہے. 2,70,00,000 بچے سندھ میں اسکول نہیں جا رہے. جیسے ہم جتنی بھی اکانومک گروتھ کی بات کر لیں, ہم جتنی ترقی کی بات کر لیں, اگر صرف اس ایک مسئلے کو ایز اے نیشن اور اس ملک کو چلانے والے سب, میں ادھر اپوزیشن بینچز کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, ادھر کی بھی بات کرتا ہوں کہ ایز اے قوم اگر ہم صرف اس کے اوپر فکر کرنا شروع کریں, ہمیں راتوں کی نیند حکمرانوں کو آنی نہیں چاہیے. 2,62,00,000 لوگ بچے وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے. ابھی اسکول جانے والوں کی سٹوری نہیں آئی ہے, ان کا کیا حشر ہے وہ اور بات ہے, لیکن 2,62,00,000 بچے بغیر اسکول جائے بڑے ہو رہے ہیں, پیٹ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ جتنی بھی اکانومک ترقی کر لیں یہ آپ کو ایروڈ کر دیں گے اندر سے. 2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر 70 ملکوں سے
ملک اس سے بڑے ہیں. ہم 70 ملکوں سے بڑی آبادی ہمارے یہاں وہ ہے جو اسکول ہی نہیں جا رہی ہے, جو ہمارے یہاں اسکول ہی نہیں جا رہی ہے. تو یہ سندھ کا, پنجاب کا, بلوچستان کا, خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا ایک قومی مسئلہ. اگر ان 5 سالوں میں صرف اس ایجوکیشن کو, اگر ہم نے اس پرائمری ایجوکیشن کو ہی ہم نے اگر تھوڑا سا ٹھیک کر لیا, ٹریک پہ ڈال لیا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. دوسری بات, ہمارے یہاں 68% یوتھ بلج ہے. یہ یوتھ بلج آپ کے لیے اپرچونٹی بھی ہے, تھریٹ بھی ہے. اگر ہم نے انہیں چینلائز نہیں کیا, ہم نے انہیں ڈائریکشن نہیں دی, ہم نے انہیں روزگار کے مواقع نہیں دیے, تو یہی یوتھ ہمارے لیے, اس نیشن کے لیے ایک تھریٹ ہے. کیونکہ وہ کیا کرے گا سر؟ آج ہماری یونیورسٹیز اس ملک میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ جاب لیس, وہ بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی انڈسٹریز بن گئی ہیں, فیکٹریاں بن گئی ہیں. ہماری یونیورسٹیز بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں بن گئی ہیں. وہ ڈگریاں لے لے کے لوگ پھر رہے ہیں, ان کو کہیں نوکری نہیں, کیونکہ ہم وہ پڑھا ہی نہیں رہے جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے. میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. آج ہمارا پڑوسی انڈیا, اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی. آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں. ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے. آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی, اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے, اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب. ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے, جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے, قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, 8-9 ارب, کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں. انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب. کیسے ہوا؟ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالرز کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر؟ ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے. $32 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے, $33 ارب ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے. وہ اگر $33 ارب, $100 ارب اگر آپ کو پہنچانے ہیں, تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائٹ تعلیم, جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے, اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدلنا پڑے گا. اچھا, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان جو کس کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ بیچارہ غیر انلیگل طریقے سے ایران کے بارڈر کو کراس کر کے ٹرکی میں جا کر وہاں سے پھر گریس وہ سمندروں میں جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کشتیاں ڈوبتی ہیں تو 80% نوجوان اس میں پاکستانی نوجوان ہوتا ہے جو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے. یہ 2 ایشوز ہمارا ایجوکیشن نظام میں, جناب آصف علی سر ابھی سے ٹینشن نہ دینا آپ پلیز, مجھے کر لینے دیں سر, کر لینے دیں مجھے بات میں. ہمارے 1-2 لوگ اور سیکریفائس کر دیں گے اپنی بات کو. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں سر, میں بھی تو اصل ایشو پہ تو آئے نہیں سر. آپ وائنڈ اپ کر لیں پلیز. اچھا میں کرتا ہوں, مجھے 2-4 منٹ دیں پلیز. تو سر, تو ان دو ایشوز کو سر اگر ہم نے اگر ایز اے قوم ہم نے سر فوکس کر لیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ایک کامیابی ہو. اگر ہم نے اسے نہیں کیا تو یہ ہمیں یہ ایروڈ کر دے گا, ایز اے نیشن ہمیں ایروڈ کر دے گا. میرے پاس اور چیزیں تھیں, لیکن میں اب دوسرے سر فائنل پوائنٹ پر آتا ہوں. سر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جتنے ہیں سارے, انہوں نے ہم پر جتنی بھی جو ہے وہ گولہ باری کی ہے اب تک ساری. سر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے یہاں پر, اور میں ریکنسیلیشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ میرے پاس پوائنٹ سے ساری باتیں ہو سکتی تھی, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن کچھ باتیں ان کے خلاف, محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی جو ہے وہ جو بہن تھیں, وہ الیکشن لڑ رہی تھیں, اور ان کے خلاف اس وقت کے ڈکٹیٹر جناب ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑے وہ, اور ان کو محترمہ فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ, غدار وطن قرار دیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بہن تھیں ایوب, یہ بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان, جس کو ہم نے غدار کہہ کے بنگلہ دیش الگ ہو گیا, وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوتے تھے
اور وہ ان کی کیمپین چلاتے تھے، اور ہمارے ملک میں اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ان کو قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دے دیا. تو تاریخ تو یہ کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کرتی ہے. لیکن شکریہ، سر پلیز بس وائنڈ اپ کریں پلیز پلیز. میں آپ کو گزارش کروں سر، ٹوٹل آپ نے کتنا بولا ہے ابھی؟ 20 minutes 37 seconds. 7 minutes before, 13 minutes now. Wind up کریں پلیز سر، بہت لمبی لسٹ ہے. پلیز مائک کھولیں پلیز سر. سر ہم نے اسی ملک میں دیکھا رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دی جاتی ہے. ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ حنیف عباسی الیکشن سے ایک دن پہلے ان کو جو ہے وہ 7 سال کی قید کی سزا دی جاتی ہے. ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر، وہ سین اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ تو آپ کا دل ہل جاتا ہے، وہ چھوڑ کر آتے ہیں اور آ کر جیل چلے جاتے ہیں، ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی سر ہم بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر، ہم نے یہ تقریر سنی ہے سر پی ٹی آئی کے بانی کی، کہ وہ امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو نواز شریف کی بیرک سے میں اے سی نکلواؤں گا، میں ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا. تو یہ سب کچھ ہو جائے. پھر یہ جو فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں، میں سر ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے نظام کو چھوڑ کر گئے کہ یہاں پر فارم 47 بنا؟ آپ کے پاس 4 سالوں کی حکومت تھی، آپ نے کیوں نہیں ریفارمز کیے کہ کوئی فارم 45 47 اور نہیں بنا سکتا، یہ آر ٹی ایس خراب نہیں کر سکتا؟ سر جب ہم نے 2018 میں الیکشن لڑا ہے، ان کو تو فارم 45 ملا، ہمیں فارم 45 ہی نہیں دیے. گن پوائنٹ پہ ہمارے ووٹوں کی گنتی نہیں کی، کہا کہ جا کر آر او سے جا کے رزلٹ لو. 3 دن تک کوہلو کا افغانستان کے بارڈر کا رزلٹ آ گیا، لیکن کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. اور یہ کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کے، اس کے نیچے جو ہے وہ جھوٹ آپ نہیں وہ بھائی 99 نام ابھی 2024 میں لگے کیا؟ 2018 میں 99 نام اللہ کے نہیں لگے ہوئے تھے؟ یہاں پر آپ کی جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے 4 سالوں تک وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھ کر ڈپٹی اسپیکر شپ ہونے لگے. میں سر اگین کنکلوڈ کرتا ہوں سر، ریکنسیلیشن خدا کے واسطے ہونی چاہیے. میں علی محمد خان صاحب جب بات کرتے ہیں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، ان کی بیلنس بات ہے. جب ان کے دوسرے لیڈران بات کرتے ہیں میں اگین کنفیوز ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید کہ سر علی محمد خان صاحب کا جو لہجہ ہے، جو ان کی اپروچ ہے، اسی وجہ سے نہ وہ چیئرمین بن رہے ہیں اکاؤنٹس کمیٹی کے، نہ وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے یہاں اس کے عہدے ہیں. تھینک یو. مصطفیٰ کمال صاحب کا مائک کھولیں سر. وائنڈ اپ پلیز. اچھا سر وائنڈ اپ کرو، سر وائنڈ اپ کرو. سر ایسا ہے کہ دیکھیں آج اگر ہم جو کر رہے ہیں نا، 2029 کا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. آپ نے ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لانے کے لیے سارا تماشا ہوا ہے. آپ کو سر یہاں پر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی اسی ہال میں بیٹھ کر. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ. آپ نیوٹرل ہونے والوں کو اس وقت جانور کہتے تھے. آپ اپنی مرضی کی انٹرونشن چاہتے ہیں سر. آپ اپنی مرضی کی آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے، لیکن آپ کے لیے کرے تو وہ اسٹیبلشمنٹ حلال ہے. اگر وہ انٹرونشن نہیں کر رہی تو وہ جو ہے تھینک یو. صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا بس. مصطفیٰ صاحب پوائنٹ آ گیا. مصطفیٰ کمال صاحب کا مائک کھولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر 2029 کا الیکشن ٹھیک کرنا ہے، آئیں بیٹھیں ہم یہ ریفارمز کریں کہ نہ کوئی 45 بنا سکے، 47 بنا سکے، نہ کوئی آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے. ورنہ آپ یقین کریں جو آج آپ یہ کر رہے ہیں، آپ 2029 میں بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، پھر یہ ٹھیک سارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. تھینک یو.